تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم عربک گرامر کورس کا افتتاح کر رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا لیسن ہے عربک گرامر کورس کا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے اس ایک کار خیر کی ابتدا کر دی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے اس کام کے اوپر، تاکہ ہم خیر کے ساتھ اس کام کو اختتام پذیر فرمائیں۔ آپ یہ کلمات میرے ساتھ دہرائیں اگر ممکن ہے آپ کے لیے۔ ربی یسر ولا تعسر وتممہ لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ربی یسر، اے ہمارے ربا اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما، ولا تعسر، اور اس کام کو ہمارے لیے مشکل مت بنا، وتممہ لنا بالخیر، اور خیریت کے ساتھ ہمیں اسے اختتام پذیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وبک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا فتاح، اے کھولنے والے، تمام خیر کے دروازے کھولنے والے، دلوں کو کھولنے والے، ذہنوں کو کھولنے والے۔ عربک گرامر کورس جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک سے دو باتیں آپ سمجھ لیں۔ آپ کلاس کے حوالے سے، یعنی آپ کلاس لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بڑی سکرین کے اوپر کلاس لیں۔ موبائل میں اگر آپ نے چھوٹی سکرین اوپن کی ہوئی ہے تو اسے فوراً روٹیٹ کر کے وہ کر دیں، بڑی سکرین کی طرف کنورٹ کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو آپ ہینڈ فری سے لگا دیں مائکرو فون، تاکہ آپ کا فوکس کلاس کی طرف رہے، تمام ارد گرد کی چیزوں سے آپ کا تعلق کٹ جائے۔ عربک گرامر کورس کے اندر آج کے لیسن میں ہم چند نکات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان نکات میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے عربک گرامر کی اہمیت اور فضیلت۔ جب بھی کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے آتی ہے تو مزید شوق بڑھتا ہے اس چیز کو سیکھنے میں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہم عربک گرامر کی فضیلت اور اہمیت کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، اب یہ عربک گرامر کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ قرآن مجید کی پہلے سپارے کی آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھائے۔ ٹھیک ہے، اب مفسرین کی دو جماعتیں اس میں بن گئی ہیں۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کون سی زبان میں یہ اسماء سکھائے تھے، یہ نام وغیرہ سکھائے تھے، تو وہ کہتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اسماء سکھائے گئے تھے وہ عربک زبان میں سکھائے گئے تھے، اس وجہ سے عربی زبان کو ام الالسنہ کہا جاتا ہے، تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ یوسف کے بالکل شروع کے اندر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ سکو اسے۔ اسی آیت کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں انزل بلسان العرب، یہ قرآن جو ہے یہ عرب کی زبان میں اترا ہے، لأنہ افصح الالسنہ، اس لیے کہ یہ تمام زبانوں میں فصیح تر زبان ہے۔ ٹھیک ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ صَرْفَهُ وَنَحْوَهُ، جو اس زبان کے صرف اور نحو کو نہیں جانتا ہے، فَقَدْ يُحْرَمُ فَهْمُهُ، وہ اس کے سمجھ سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں
کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان فصیح تر زبان ہے۔ جو شخص عربی زبان کے صرف اور نحو یعنی اس کے قواعد کو نہیں جانتا ہے، گویا کہ وہ قرآن مجید کے سمجھنے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو یعنی قرآن مجید کا سمجھنا وہ عربی زبان کے سمجھنے پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ اسی طرح سورہ فصلت کی آیت ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اس آیت کے تحت علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، وفی ذالک دلالۃ، اس آیت میں دلالۃ یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف، علی ان العلم بلسان العرب مما يعین علی فہم القرآن، کہ عربی زبان کا علم رکھنا یہ ان چیزوں میں سے آتا ہے مما يعین علی فہم القرآن، جو قرآن کے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی تشریح سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا یہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے قرآن کے سمجھنے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں ہے، تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین میں سے ہے، دین سمجھ کر اس کو کیا کرو؟ سیکھو عربی زبان کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی ایک کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ العربیۃ من الدین، عربی جو ہے یہ دین میں سے ہے، ومعرفتها فرض واجب، اور اس کی معرفت جو ہے وہ فرض ہے اور واجب ہے۔ کیوں؟ فإن فہم الکتاب والسنة واجب فرض، اس لیے کہ قرآن و سنت کا سمجھنا یہ فرض ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارے۔ اور ولا یفہم الا بفہم العربیہ، قرآن و سنت کو کما حقہ انسان سمجھ نہیں سکتا ہے مگر عربی زبان کے سمجھنے کے ساتھ۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کما حقہ قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عربی زبان کو سمجھنا ہوگا، اور عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی قواعد کو، عربی گرامر کو سیکھا جائے۔ اسلاف کا قول ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، علم النحو ایسا ہے علوم کے لیے کالملح فی الطعام، جیسا کہ کھانے کے لیے نمک کی حیثیت ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں، طرح طرح کے آپ مسالے ڈال دیں اس کے اندر، بڑی شائستگی کے ساتھ آپ بنائیں، لیکن آپ اس میں نمک ایڈ نہ کریں تو اس کا ذائقہ پھیکا پھیکا سا ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے بہت سی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت سی چیزیں نہیں ڈالی ہیں کھانے کے اندر، لیکن آپ نے اس میں بقدر ضرورت نمک ایڈ کیا ہوا ہے، تو اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ ایک شخص سے بہت سے علوم ہیں اس کے پاس، لیکن عربی گرامر سے ناواقف ہے، تو گویا کہ پھیکا ہے، اس کے علوم کیا ہیں؟ پھیکے ہیں۔ لیکن جب ان علوم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس گرامر کا علم بھی آ جائے گا، عربی گرامر کا، تو اس صورت میں عربی گرامر کی وجہ سے باقی علوم کے اندر بھی شائستگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں انسان کے پاس۔ اسی وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو عربی گرامر سے ناواقف ہے وہ قرآن کی تفسیر نہ کرے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر کما حقہ وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے واقف ہو، عربی قواعد سے واقف ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں عربی زبان کی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے، عربی زبان کی ایک اہمیت ہمارے لیے ایک اجاگر ہوتی ہے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا قول ہے، فرماتے ہیں الاعراب جمال للوضیع، ایک ان پڑھ شخص کے لیے اعراب کا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، کہ عبارت پر زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ اور واللحن حجنۃ علی الشریف،
اور غلطی کا رجحان ہے اعراب کے اندر، یہ ایک معزز شخص کے لیے عار ہوتا ہے۔ ایک معزز شخص ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کے لیے یہ عار ہے اس میں کہ غلطی کیوں کر رہا ہے۔ تعلموا النحو کما تتعلمون السنن والفرائض، علم النحو کو اس طرح سیکھو، علم النحو سے مراد عربی گرامر ہے، جیسا کہ تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو اس طرح علم النحو کو بھی سیکھو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ضروری ہے اگر ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سے سمجھنا چاہیں تو اس سے پہلے ہمیں عربی زبان کو، عربی گرامر کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ یہ تو پہلا ہمارا نقطہ تھا، عربی زبان کی اہمیت اور فضیلت۔ دوسری چیز ہے عربی گرامر کا تعارف۔ دیکھیے عموماً جب بھی عربی گرامر بولا جاتا ہے تو عربی گرامر سے دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، دو چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے علم النحو اور دوسری چیز ہے علم الصرف۔ علم النحو اور علم الصرف یہ دو مراد ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں اگر کوئی انسان مہارت حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ اس نے عربی گرامر کے اندر کیا کر لی ہے؟ مہارت حاصل کر لی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے جو کورس مرتب کیا ہے بالکل بیسک لیول سے ایکسپرٹ لیول تک ہے، یعنی اگر آپ نے ابھی تک کچھ گرامر کے حوالے سے پڑھا بھی نہیں ہے، بالکل سرے سے آج آپ گرامر کے حوالے سے پہلا کوئی لیکچر لے رہے ہیں، پہلی کلاس لے رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1 سے 2 کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی ناواقفیت کی وجہ سے، بعد میں آپ مانوس ہو جائیں گے اس کے ساتھ۔ اور لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی مشکل، عربی گرامر بہت زیادہ مشکل ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بہت آسان ہے عربی گرامر۔ انگلش گرامر ہو گئی، دوسری تیسری گرامر وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن عربی گرامر جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ یہ صرف اور صرف ضرورت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اس کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اس کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں قرآن سیکھیں، اور یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربی زبان بول چال سیکھیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مناسب کوئی بھی عربی گرامر کورس ہو وہ آپ کر لیں۔ تو عربی گرامر جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے کتنی چیزیں مراد ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں، علم النحو اور علم الصرف۔ علم الصرف کو فی الحال آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کوئی 15 سے 20 لیکچر کے بعد۔ علم النحو کی لغوی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں لغوی کو پہلے آپ سمجھیں۔ لغوی لغت سے ہے، لغت زبان کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ جس زبان کا لفظ ہے اس زبان میں اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ تو یہ علم کا معنی تو آپ کو پتہ ہے، جاننا۔ النحو جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو عربی زبان میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں اس کے مختلف معنی کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، نحو کا ایک معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ اسی طرح مقدار بھی اس کا کیا بنتا ہے؟ معنی بنتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ پھیرنا، النحو کا معنی کیا ہے؟ پھیرنا بھی آتا ہے۔ اسی طرح النحو کا معنی ہوتا ہے قسم، یعنی فلاں چیز کی اتنی اقسام ہیں، فلاں قسم فلاں قسم فلاں قسم۔ تو یہ جو قسم کا لفظ ہے، قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مثال جو ہوتی ہے، یا مثل کی طرح، فلاں کی مثل ہے ہم کہتے ہیں نا، تو یہ جو مثل کا معنی بنتا ہے، یہ نحو کا ایک معنی مثل بھی بنتا ہے۔ اسی طرح طرف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حفاظت کرنا اس معنی میں بھی مستعمل ہوئے ہیں۔ یہ جو پیچھے الفاظ ہیں گزرے ہیں، یہ ایک عربی شاعر نے ایک شعر کے اندر ان کو جمع کیا ہے۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، ٹھیک ہے؟ یہ پورا ایک لمبا شعر ہے، میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر اس شعر کو انشاءاللہ وہاں پر مذکور کر دوں گا، آپ وہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بالترتیب جو ہے نحونا نحو نحوک، یہ جہاں پر نحو کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مختلف معنی میں
استعمال ہوا ہے۔ اور ایک معنی کیا میں نے بتایا آپ کو، حفاظت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اذا جاء النحویون فی یوم القیامہ، جب نحوی قیامت کے دن آئیں گے، نحوی مطلب جو علم النحو کے ماہرین ہیں، وہ قیامت کے دن آئیں گے، قیل فی حقہم، ان کے حق میں کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، انحوہم عن النار، ان کی حفاظت کرو آگ سے، کما نحو کلامی عن الخطایا، جیسا کہ انہوں نے میری کلام کو غلطیوں سے، میرے کلام کی غلطیوں سے حفاظت کی۔ کتنی بڑی فضیلت بھی ہے ایک طرح سے یہ۔ تو اب یہاں پر غور کیا کرنا ہے اس قول میں، انحوہم کا لفظ، انحو یہ نحو سے ہے، اس کا معنی ہے حفاظت کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کما نحو، ابھی نحو بھی نحو سے ہے، تو اس کا معنی بھی کیا ہے، یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، حفاظت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تو تھی علم النحو کی لغوی تعریف، اور لغوی تعریف کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لی۔ اچھا، علم النحو کی اصطلاحی تعریف، اصطلاحی تعریف کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ایک مخصوص طبقہ اگر کوئی تعریف کرتا ہے، ایک مخصوص جماعت، ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز فقہا کے نزدیک یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی فقہا کی جماعت فلاں چیز کے بارے میں فلاں چیز کی تعریف یہ کرتی ہے، یا محدثین کی جماعت فلاں لفظ کا یہ معنی بیان کرتی ہے، فلاں چیز کی یہ تعریف کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فقہا کے ہاں حج کی تعریف یہ ہے، صلاۃ کی تعریف یہ ہے، زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخصوص طبقہ، تو اصطلاحی تعریف یعنی علم النحو کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کیا تعریف کی ہے، وہ تعریف کرتے ہیں علم النحو کی، هو علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ وہ علم جس کے ذریعے اسم فعل حرف کے آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے پہچانا جائے، وہ علم جس میں اسم فعل حرف کے آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے پہچانا جائے اور بعض کلمات کو بعض سے ملانے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہو، ایسے علم کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے اسم فعل حرف کی آخری حالت کیا ہے، زبر زیر پیش ہے، اس کے جاننے کا نام جو ہے علم النحو ہے۔ اسی طرح بعض کلمات کو بعض سے ملانے کی جو کیفیت ہوتی ہے، بعض کلمات کو بعض سے کیسے ملایا جائے گا، اس کیفیت کو جاننے کا نام بھی کیا ہے، علم النحو ہے۔ یہ تو علم النحو کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ علم النحو کی غرض، غرض مطلب مقصد، کیوں ہم علم النحو حاصل کر رہے ہیں؟ کوئی چیز بلا مقصد تو حاصل نہیں کی جاتی، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد ہے، کوئی بھی ہم چیز سیکھتے ہیں اس میں ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اب علم النحو سیکھنے میں ہمارا کیا مقصد ہے؟ تو علم النحو سیکھنے میں مقصد کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ صیانہ کا کیا مطلب ہے؟ بچانا ہے، یعنی کلام عرب میں کتاب اللہ یعنی قرآن و مجید بھی آ جاتا ہے، حدیث رسول اللہ بھی آ جاتی ہیں، پھر عربی ادب بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن و مجید میں لفظی غلطی سے انسان بچ جائے، زبر زیر پیش کی غلطی سے، اسی طرح احادیث کے اندر ہم لفظی غلطی سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ عربی ادب کے اندر ہم لفظی غلطی سے بچ جائیں، تو یہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے، یہ غرض ہے علم النحو کی۔ علم النحو کا موضوع الکلمۃ والکلام، موضوع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علم النحو کے اندر کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، جس طرح میڈیکل کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی باڈی ہے۔ علم الطب کا موضوع کیا ہے؟ انسان کی باڈی ہے، انسان کی باڈی سے بحث کی جاتی ہے نا اس میں، کہ یہ تندرست ہے، بیمار ہے، اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا زیادتیاں ہیں، یعنی انسان کے جسم سے بحث کی جاتی ہے۔ تو علم النحو کے اندر کلمہ اور کلام سے بحث کی جاتی ہے۔ کلمہ سے کس طرح بحث کی جاتی ہے؟ اس کلمے پر لاسٹ میں زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، یہ سنگولر ہے، پلورل ہے، یہ
مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ تو الکلمۃ والکلام، کلمہ یہ اس کا موضوع، اور اسی طرح کلام یعنی بہت سے کلمات کو جب ملایا جاتا ہے تو ایک کلام بن جاتا ہے، ایک جملہ بن جاتا ہے۔ موضوع بھی ہو گیا۔ تدوین کہتے ہیں ایجاد کرنا۔ تو اب علم النحو کا مدون اول کون ہے؟ مدون، تدوین کرنے والا، ایجاد کرنے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا تدوین کا معنی آپ کو، ایجاد کرنے والا۔ اب اس میں دو قول ہیں، ایک مشہور قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مدون اول ہے، لیکن جو تحقیقی قول ہے وہ یہ ہے ابو الاسود الدؤلی جو ہیں یہ اس کے مدون اول ہیں۔ اچھا دیکھیں، تدوین کرنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کیوں ضرورت پڑی علم النحو کی کہ اس کو ایجاد کیا جائے؟ مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسجد کے اندر ایک عجمی دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں، اسلام پہلے عربوں کی طرف نازل ہوا، پھر رفتہ رفتہ پھیلتا گیا۔ تو جب عجم کی طرف گیا تو عجم غلطیاں کرنے لگ گئے، کیونکہ وہ عربی سے تو ناواقف تھے، انہیں زبر زیر پیش کا تو نہیں پتہ چلتا تھا، اس وجہ سے غلطیاں زیادہ ہونے لگیں۔ تو مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید غالباً سورۃ التوبہ کی آیت تلاوت فرما رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ قرآن مجید کی اصل آیت یہ ہے۔ وہ اجمی کیا تلاوت کر رہا تھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی رسول کے لام پر پیش کے بجائے اس نے زیر پڑھ دی، اور صرف پیش کے بجائے زیر پڑھنے سے معنی ہی مکمل طور پر کیا ہو گیا؟ فاسد ہو جاتا ہے، یہاں پر آیت کا معنی ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اب معنی کیا بنتا ہے؟ جس طرح اس اعرابی نے پڑھا تھا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بری ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، نعوذ باللہ رسول سے بھی بری ہے، مشرکین سے بھی بری ہے اور رسول سے بھی بری ہے۔ تو یہ معنی کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور صحیح معنی اس کا کیا ہے؟ صحیح معنی یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بری ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول بھی بری ہے مشرکین سے۔ یہ صحیح معنی ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ مختلف جگہوں میں اعراب کے اندر غلطی ہو رہی ہے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے مشورہ کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں چند قوانین وضع کروں جن کے ذریعے قرآن مجید کے اندر لفظی غلطی سے بچا جا سکے، زبر زیر پیش کی غلطیوں سے کیا کیا جائے؟ بچا جا سکے۔ اور اس نے مختلف پھر اصول وضع کیے ہیں۔ اس طرح وہ علم النحو کے مدون اول ہو گئے ہیں۔ اتنی بات آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، عربی زبان جو ہے یہ ایک قدیم زبان ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً اکثر و بیشتر زبانیں جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، لیکن عربی زبان چینج نہیں ہوئی۔ عربی زبان کے اندر وہی قدامت والا لطف ابھی بھی پایا جاتا ہے، اور ایک فصیح بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وسیع تر زبان، فصیح اور بلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ ایک وسیع تر زبان ہے۔ وسیع تر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اور زبانوں میں جب ایک لفظ آتا ہے آپ کے سامنے، اس کو جب آپ اس کے حروف کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو بالکل معنی ہی کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی انگلش کا آپ لفظ لے لیں، انگلش کا لفظ آپ کوئی بھی لے لیں، اس میں جب سپیلنگ آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ عربی زبان کا کوئی بھی آپ لفظ لیتے ہیں، اس لفظ کے حروف کو آگے پیچھے آپ کریں، بہت کم ایسے الفاظ ہوں گے کہ جن کا معنی غلط ہو جاتا ہے، وگرنہ اکثر و بیشتر جو کلمات ہوتے ہیں ان میں جب آپ حروف کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ایک اور لفظ بن جاتا ہے، اس سے ایک بامعنی لفظ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ اچھا جی، جیسے دیکھیں قمر، قمرن۔ اب قمرن میں دیکھیں تین لفظ ہیں، تین حرف ہیں، ایک قاف، ایک میم اور ایک را، تین حرف ہیں۔ قمر کا مطلب معنی کیا ہے؟ چاند۔ قمر کا معنی کیا ہے؟ چاند۔ اسی قمر سے ہم اس میں را کو بالکل فصل میں لے جاتے ہیں، رقمن۔
رقم یا رقم لکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی میں مزید ہم چینجنگ کرتے ہیں، مرق، مرق شوربہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے ایک اور لفظ بھی بن سکتا ہے مقر، مقر زہر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بن سکتا ہے رمق، رمق، رمق کہتے ہیں تھوڑی سی جان، کسی میں تھوڑا سا سانس باقی ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رمق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی ہمارے پاس لفظ تھا، اب اس لفظ سے ہم نے کتنے لفظ بنا لیے؟ 1 2 3 4 لفظ ہم نے بنا لیے صرف اور صرف حروف کے آگے پیچھے کرنے سے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سلیمہ، سلیمہ، میں ادھر لکھ دیتا ہوں سلیمہ، سلیمہ کا مطلب ہے سلامت ہونا، ٹھیک ہے۔ اسی سے ہم آگے پیچھے کرتے ہیں، اس سے لمسا، اللمس، لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، کسی کو ٹچ کرنا، چھونا، لمس۔ اسی طرح ملسا، ملسا، ملسا بھی اس سے بن سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چکناہٹ، چکناہٹ، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں، صبرہ ہو گیا، صبرہ مطلب ہے برداشت کرنا۔ اب اسی میں تھوڑا سا چینج کریں، رصبہ، رصبہ کا مطلب ہے مضبوطی سے باندھنا کسی چیز کو۔ اسی طرح بصرہ، آنکھ، بینائی، دیکھنا، تو یعنی حروف کو آگے پیچھے آپ کریں گے تو پھر بھی ایک بہت سے اس سے کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ بنتے ہیں۔ تو آج ہم نے کتنی چیزیں پڑھ لی؟ سب سے پہلے عربی زبان کی اہمیت اور فضیلت ہم نے پڑھ لی، مختلف مفسرین کے اقوال کو ہم نے لایا اندر، اسلاف امت کے اقوال کو لایا، تاکہ اس کی فضیلت ہمارے دلوں میں بہترین طریقے سے فضیلت اور اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے عربی زبان کا تعارف پڑھا ہے۔ تعارف میں علم النحو کی تعریف، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، غرض، موضوع اور مدون کون ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت، اس کی وسعت، ٹھیک ہے۔ آپ عربی گرامر کورس کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ، اس کا مفہوم صحیح طرح سے کر سکیں گے۔ آپ نے جب عربی زبان پڑھی ہوگی، عربی گرامر، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سنگولر کا معنی کس طرح ہوتا ہے، پلورل کا معنی کس طرح ہوتا ہے، معرفہ کا معنی کس طرح کیا جاتا ہے، نکرہ کا معنی کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ناؤن کا کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، پرو ناؤن کا کس طرح کیا جاتا ہے، ورب کا کیسے کیا جاتا ہے، پھر ورب جب پاسٹ میں ہو، ٹھیک ہے، اس کا کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے، پریزنٹ کا کیسے کیا جاتا ہے، فیوچر کا کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو جب معلوم ہو جائیں گی تو قرآن مجید میں جیسے جیسے اس طرح کے الفاظ آئیں گے، آپ کو پہلے سے اس کا ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ترجمے میں آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو عربی گرامر آپ نے پڑھا ہوگا، عربی زبان، عربی بول چال آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، آپ کو جملے بنانے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ دیکھیں، دین اسلام چاہے قرآن کی صورت میں ہے، حدیث کی صورت میں ہے، قرآن مجید خود عربی میں ہے۔ آپ کے سامنے ایک ایسا قرآن مجید آ جاتا ہے جس پر زبر زیر پیش نہیں لکھے ہوئے ہیں، عربی گرامر آپ کو آتی ہوگی تو آپ اس کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد پر پیش کیوں پڑھا؟ مجھے پتہ ہے اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ للہ، للہ میں زیر کیوں ہے؟ مجرور ہونے کی وجہ سے۔ رب العالمین، عالمین کیوں ہے؟ یہ سارا گرامر کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ عربی کے اندر ہے، تو عربی عبارت آپ صحیح طرح سے پڑھ سکیں گے جب آپ نے عربی گرامر پڑھی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، بڑی بڑی تفسیریں جو ہیں وہ ساری کی ساری عربی کے اندر ہیں۔ تفسیر روح المعانی ہو گئی، تفسیر قرطبی ہو گئی، اسی طرح تفسیر کبیر ہو گئی، تفسیر کشاف ہو گئی۔ تو جب آپ عربی گرامر کو پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے، تو آپ کے لیے پھر ان تمام چیزوں میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی۔ آپ اچھی طرح عبارت پڑھ سکیں گے، اچھی طرح قرآن کو کیا کر لیں گے؟ سمجھ لیں گے۔ آج ہم نے جو لیسن پڑھا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو دہرانا ہے آپس میں۔
آپس میں آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی کلاس فیلو ہے، اسی طرح کوئی کورس کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں، اس کے ساتھ دہرائیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کمنٹ کے اندر ہم سے اس کے حوالے سے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یا آپ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جس نے ہمارے ساتھ رجسٹریشن کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں، وہاں پر آپ ہم سے سوال کریں، مکمل طور پر آپ کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سمجھانے کی۔ پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ کو، آپ اس کو کم از کم یاد کر لیں۔ جیسے جیسے آپ عربی گرامر میں آگے جاتے جائیں گے، آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ جس طرح آج کی کلاس میں، آج کے لیسن میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آخری لیسن تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔